الحمد لله والصلاة على نبينا أما بعد صلى الله عليه وسلم ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول أنا الصلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله فلا يبقى آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کوئی بندہ بھی میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود اس کے منہ سے جلدی جلدی نکلتا ہوا کوئی خشکی کوئی تری کوئی مشرق مغرب ہر ایک چیز سے گزرتا ہوا کہتا ہوا کہ میں فلاں بن فلاں کا درود ہوں مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاغذات پر بھیجا ہے جو اللہ کی مخلوق سے بہتر ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہر ایک چیز اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے وَيُخْلَقُ مِن تِلْكَ الصَّلَاةِ فَاعِلٌ لَهُ 70,000 جَنَاحٍ فِي كُلِّ جَنَاحٍ 70,000 رِيشَةٍ فِي كُلِّ رِيشَةٍ 70,000 رَأْسٍ فِي كُلِّ رَأْسٍ 70,000 وَجْهٍ فِي كُلِّ وَجْهٍ 70,000 فَمٍ فِي كُلِّ فَمٍ 70,000 لِسَانٍ فی کل لسان یسبح اللہ تعالی ب70,000 لغات ویکتب اللہ له ثواب ذلک کلہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں 70,000 پر ہوتے ہیں، ہر پر میں 70,000 سر ہوتے ہیں، ہر سر میں 70,000 چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں 70,000 منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، ہر زبان اللہ تعالیٰ کی 70,000 لغات میں تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ سارا ثواب درود پڑھنے والے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ اذان کے ساتھ صلاۃ پڑھتے ہو، دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب تم قرآن پاک میں اذان دکھا دو، ہم تمہیں قرآن پاک میں اذان کے ساتھ صلاۃ دکھا دیں۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اصل میں کہ اذان کا ذکر تو حدیث میں آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جناب جس حدیث میں اذان کا ذکر آیا ہے اسی حدیث میں صلاۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان کے بعد میری ذات پر درود پڑھو پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک، موطا امام مالک بخاری پاک کے درجے کی کتاب ہے۔ تنویر الحوالق شرح ہے موطا امام مالک کی جو کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھی ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی جو 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، 72 مرتبہ حضور علیہ السلام کی جاگتے ہوئے زیارت کی۔ وہ تنویر الحوالق میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال اذان دے لیتے تو انہوں نے لکھا کان بلال یقف علی باب النبی بعد الاذان فیقول السلام علیک یا رسول اللہ، کہ جب حضرت بلال اذان دے لیتے تو نبی اسلام کے دروازے پر حاضر ہوتے اذان کے بعد تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت بلال اذان کے بعد نبی اسلام کے دروازے پر جا کے حاضر ہوتے اور یہ بولتے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذکر کریے محمد دا اند وچ بھلائی تیری ہے، ذکر کریے محمد دا اند وچ بھلائی تیری ہے، ذکر کریے محمد دا اند وچ بھلائی تیری ہے، تو ہو جا مدینے والے دا، تو ہو جا مدینے والے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ذکر کریے محمد دا اند وچ
بھلائی تیری ہے، تم ہو جا مدینے والے دا، پھر ساری خدائی تیری